السلام علیکم. بہت افسوسناک خبر ہے, پتہ نہیں افسوسناک ہے یا نہیں ہے, تو وقت بتائے گا, لیکن پہلا دن بڑا بھاری گزرا. پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کا جو میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ, انگلینڈ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے کوئی 112 سال بعد. ایک صدی کے بعد انہوں نے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان قائم ہونے والا ریکارڈ, جو کہ ایک دن میں سب سے زیادہ سکور 494 کا تھا, وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. اور آج انہوں نے 506 رنز بنائے ہیں. یہ تو شکر ہے خدا کا کہ آج موسم جو ہے وہ بڑا فیوریبل رہا, کیونکہ لو لائٹ کی وجہ سے پورے اوورز نہیں ہوئے. 75 اوور میں 506 رنز بنے ہیں. اگر اوورز پورے ہو جاتے ناظرین, اور یہی ایوریج رہتی جو ابو 6 کی ہے, تو یہ سکور 606 تک پہنچ جاتا, اور آف کورس وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہوتا. لیکن بڑا برا دن رہا پاکستانی بالرز کے لیے, اور بڑا اچھا دن رہا انگلینڈ کی بیٹنگ کے لیے. 4 بیٹسمین نے جو ہے سینچری سکور کی ہے, تو اٹ واز اے گڈ ڈے فار انگلینڈ. لیکن کرکٹ شائقین کے لیے ایک اچھی کرکٹ آج دیکھنے کو ملی. پاکستانی شائقین یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے, اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کا اختتام کیا اور اس میں صرف 10,000 لوگ تھے, تو آج جو اسٹیڈیم میں 10,000 سے زائد لوگ میچ دیکھنے آئے ہیں, اگر وہ اس ایریے میں گئے ہوں جہاں عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا, تو نہ روڈ بلاک تھے, نہ آپ کو رش نظر آیا, نہ وہ ہنگامہ تھا. تو اگر عمران خان صاحب کے بھی 10,000 لوگ تھے اور آج کے میچ میں بھی 10,000 لوگ تھے, تو خدا دا واسطے ہوئے اپنی کیلکولس یا کیلکولیشن جو بھی کہو انہوں ٹھیک کریے. تو کہیں نہ کہیں ہم فگرز کوٹ کرتے ہوئے, میں نے اس لیے ایگزامپل دے لی کیونکہ سیم جگہ سے لوگ آ رہے تھے جہاں عمران خان صاحب کا مارچ تھا, اور بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف 10,000 لوگ تھے, تو ہیوج ڈفرینس تھا. اگر وہ 10,000 تھے تو آج کے میچ میں پھر 50 60 70 لوگ ہوں گے. اگر یہ 10,000 ہیں تو وہ فگر پھر لاکھ میں سے اوپر جا سکتا ہے. ملک کی پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے. اہم اپوائنٹمنٹ کے بعد پولیٹیکل سنیریو کس حد تک بہتر ہوگا, چینج ہوگا, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ممکن ہو پائے گی یا نہیں, اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اللہ صاحب نے. صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر تجزیہ کار جناب جنرل غلام مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ستار چوئی صاحب ہیں سینئر صحافی, ان کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سر, ہم نے لنک کیا ہوا تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ود دا اپوائنٹمنٹ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد جو جنرل باجوہ نے اپنی آخری الوداعی خطابات کیے تھے 2-3 جگہوں پہ, انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ وی آر آن اسٹرکٹ پوزیشن, کہ اب ہم ڈس انگیج ہو چکے ہیں اور پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو کیا اب یہ انسٹیٹیوٹ نئی کمان کے اندر اس کمٹمنٹ کو کنٹینیو رکھ پائے گا سر؟ دیکھیے, ایک تو جو ہمارے ایک ہنگامہ ہم نے کریٹ کیا ہوا تھا نیسیریٹی, اس اپوائنٹمنٹ سے کوئی آپ کی سیاسی افق میں تو کوئی تبدیلی امیجیٹلی نظر آپ کو نہیں آئی. جس طریقے سے حالات خراب تھے اور بگڑ رہے ہیں سیاسی ابتری کا, تو شکار جو ہمارا ملک ہے وہ اور بڑھ رہی ہے, اس میں بہتری کا آثار مجھے بھی نظر نہیں آتے. اس کے ساتھ اور مسائل بھی ہیں, لیکن جس طریقے سے انسٹیٹیوشن نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے یہ فیصلہ, اور ان کو ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھک رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے. یہ تو ہے ایک آئیڈیل سچویشن, لیکن کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کیا وہ آپس میں مل بیٹھ کر جو سیاسی معاملات ہیں خود طے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہم میں سے کوئی بھی اس وقت دینے کو تیار اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی قسم کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا جنرل صاحب, قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے, مطلب آپ فورسز میں مختلف پوزیشن پر رہ چکے, پھر بڑے عرصے سے آپ تجزیاتی بطور تجزیہ کار بھی ٹی وی اسکرینز پر آ رہے ہیں. میں آپ کے جواب سے یہ اخذ کر پایا ہوں کہ آپ یہ کہیں لگ مجھے یہ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ ہمارا پولیٹیکل طبقہ بھی کمیٹڈ نہیں ہے فار دس پرپز سر. از اٹ ٹرو سر؟ یہی کچھ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کمبل چھوڑنے کو شاید تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ آپس میں مل کے بیٹھ کے معاملات طے کر لیں اور اس طرف بڑھیں آگے, تو اس سیاسی ابتری کا تو ملک میں خاتمہ ہونا ہی. اس طرف آپ کو آج کے دن تک ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آتی. جو مجھے نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ یہ معاملات بگڑ رہے ہیں. ایک سائڈ بات کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری کا بیٹھنے کے لیے, دوسری سائڈ سمجھتی ہے کہ شاید کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. سیاست تو یوں نہیں چلے گی. اگر یہ مل کے بیٹھ جائیں بہت بہتر ہے, اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ یہ سوچئے کیا آپ پاکستان کو اسی طریقے سے نیچے کی طرف لڑکتے جائیں گے آپ کو؟
کہیں نہ کہیں تو اس کو روکنا ہے آپ نے, اور جتنی جلدی روک لیں اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. ویری رائٹ. سیاسی اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. پاکستان کے معاملات اتنے سنگین ہیں کہ اب شاید یہ کسی ایک پارٹی کے یا ایک شخصیت کے بس میں نہیں ہے. سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا, معاملات کو ساتھ کو سنبھالنا ہوگا, اور ان کا ایسا دیر پاک حل تجویز کرنا ہوگا جس میں شخصیات کے ساتھ پالیسیز تبدیل نہ ہو, لانگ ٹرم چلیں تاکہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں ہم لوگ. ویری رائٹ. مظہر برلا صاحب, سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے اوپر بہت الزامات لگتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے پولیٹیکل پروسیس. بس آپ کو بالآخر کہنا پڑا کہ یہ ایک شخص کا نہیں پورے انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے. تو از اٹ پاسبل کہ اب ہم اس کو انسٹیٹیوشن کا فیصلہ سمجھیں اور اگلے پولیٹیکل فیصلے انفلوئنسڈ نہیں ہوں گے؟ اور دوسرا, کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں پر اب کمبل نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب نے بات کی کہ ہمارا پولیٹیکل طبقہ بھی کہیں نہ کہیں خواہاں ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ رہے سر کہیں نہ کہیں. دیکھیے, میں بڑی اختلاف کروں گا جنرل صاحب سے چھوٹا سا. دنیا کے اکثر ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں کیسے ممکن ہے کہ ادارے اپنا رول چھوڑ دیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا سب نے مل کر تو نیب قوانین بنا لیے. اگر جو کہہ رہے ہیں مخالف سب میں کھڑا ہے, اگر وہ بھی چوری میں شامل ہو جائے تو سب چور اکٹھے ہو جائیں گے اور ملک لوٹنا شروع کر دیں گے اور ملک کے فیصلے چوری پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی ادارہ ذمہ داری لے گا نا جو ان پہ نگاہ رکھے گا. جیسے انڈیا میں سپریم کورٹ انڈین جو ہے وہ بہت سے معاملات پہ نگاہ رکھتا ہے, اور وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں رول پلے کرتی ہے. امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرتی ہے. ویری رائٹ سر. اننیسیسری رول, جنرل صاحب نے بھی تمہیں یہ بالکل نہیں کہا سر اننیسیسری رول. اور دوسرا مل بیٹھنے کا تو حرج کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, یہ تو ضد ہوگی نا سر. گزارش یہ ہے سر کہ ہمارے ہاں طریقہ بھونڈا ہے. مثلا ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتی ہے بہت سی باتوں پہ. بہت سے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ بے نقاب نہیں ہوتی, بس پردہ رہ کے کام کرتے ہیں, اور وہ سیاست میں اس حد تک مداخلت نہیں کرتے کہ فلاں کو جیتنے دینا ہے یا نہیں جیتنے دینا, یا خواجہ آصف صاحب کسی کو فون کریں گے رات کو 11 بجے اور وہ ہارے ہوئے جیت جائیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2013 کے الیکشن میں رات کو 10:30 بجے جب پولنگ ہو چکی ہو تو کسی کو کہہ رہے ہوں کہ مجھے اکثریت چاہیے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس لیے بے نقاب ہوتی ہے کہ وہ پھر راتوں رات جو نتائج ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اسی سے تو ڈس انگیج کر کیا نا انہوں نے خود کو, اس حد تک تو ڈس انگیج کر رہے ہیں وہ, تو یہ تو اچھی بات ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, اور سپورٹ بھی کرنا چاہیے. مظہر صاحب سپورٹ تو کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس کو دیوانے کا خواب ہی کہوں گا. اور پاکستانی پولیٹیشین سے آپ اگر بہتری کی توقع دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آتی. 40 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ کبھی ایک گھر کی مثال لے لیں, جیسے ملک ایک گھر کی طرح ہے, تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس گھر سے ایک بچہ جو ہے وہ دودھ لے کر غائب ہو گیا, کوئی آٹا لے کر غائب ہو گیا, کسی کے ہاتھ چینی آئی وہ چینی لے کے غائب ہو گیا, کسی کہتے پیسے چڑھ گئے وہ اس کو لے کے غائب ہو گیا. 40 سالوں میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی چیز بتا دیں جو انہوں نے ملک کی بہتری کی ہو یا ملکی معیشت کو. میں سمجھتا ہوں سیاسی مسئلے سے زیادہ اس وقت معاشی مسئلہ ہے. سر اس کے لیے بھی کنسنسس ضروری ہے نا سر. ایک ایسا ملک جو نہ امپورٹ کر رہا ہے نہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, نہ کوئی پروڈکشن اس کی زرعی ہے, نہ کوئی انڈسٹری والی ہے, نہ اس کی سیاحت ہے, نہ معدنیات ہیں, اور دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں. یہ جو جگلری کرتے ہیں, یہ ہمارے جو وزراء آتے ہیں فائنانس کے, اب بھی وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کوئی 2-2.5 لاکھ ایل سیز روکی ہوئی ہیں. جس دن ایل سیز کھلیں گی عدنان صاحب یہ ڈالر جو ہے 300-350 تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ کرے نہ ہی کھلیں. ستار چوہدری صاحب کھولنا پڑے گی مجبوراً. میں اس پہ ویسے آتا ہوں اگلی دفعہ, کیونکہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ 200 سے کم کا 180 کا وہ کہتے ہیں. ستار چوہدری صاحب, پولیٹیکل کنسنسس بلٹ ہونا بڑا ضروری ہے. جنرل صاحب کا ماننا اور میرا ماننا بھی کسی حد تک یہ ہے کہ اس کے لیے مل بیٹھنا ضروری ہے. مظہر صاحب تھوڑا سا اس سے ڈیفر کرتے ہیں سر, مل بیٹھنے کے علاوہ کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں یہ تو بات بالکل درست ہے کہ اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، وہ معاشی ہو، وہ پولیٹیکل ہو، اور استحکام تبھی آئے گا جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ اختلافات ہوں گے، مطلب ان کی آراء مختلف ہوں گی، ان کے اہداف مختلف ہوں گے، ان کی نیتیں مختلف ہوں گی، لیکن ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو دنیا کو بھی نظر آئے گا کہ یہ اب آگے جانے کے لیے مطلب یہ تیار ہیں کسی حد تک بات چیت کرنے کے لیے۔ باجوہ صاحب نے جیسے اپنی آخری سپیچ میں کہا تھا کہ یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، وہ چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کدھر جا رہی ہیں چیزیں۔ مظہر صاحب نے ایل سی کی بات کی، مئی تک انہوں نے ایل سی نہیں کھولنی ہے، ڈالر نہیں ہے ان کے پاس۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے، ہم وہاں جا کے آئندہ عام انتخابات تک ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ یعنی وہ جو دعوت دے رہے ہیں عمران خان کو، وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان آئے اور ٹیبل پہ بیٹھے، وہ ایسی کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ہے۔ پاپولر سینٹیمنٹ عوام کا، اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ سارے مل کے کر رہے ہیں۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس میں کسی حد تک ادارے بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پرسوں الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو وہ بھی سپریم کورٹ جائیں گے جی کہ آپ عام انتخابات تک اکتوبر دسمبر تک ان کو روکیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کل الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ جنرل صاحب نے یہی تو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہے نا سر، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ جو اس وقت الیکشن کمیشن بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے سر، سارے جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ وہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کسی فریق کے ساتھ تو اس کو وہ انگیج کریں۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، کہیں بہت پاپولر ہونے سے آپ کو لگتا نہیں کہ خان صاحب کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ تھوڑا سا ایک لینینٹ ویو بھی لے کے آئیں، کہیں نرم مزاجی ہوگی، کوئی کوشن ہوگا تو چیزیں سموتھ ہوگی، بالکل ریجڈ ہو جانے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے سر۔ اور دوسرا جو مظہر صاحب کا اوپینین ہے کہ ہم مکمل طور پہ تو ڈس انگیج نہیں کر سکتے انسٹیٹیوٹ کو، لیکن جس حد تک انوالومنٹ تھی، یہ کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں وہ انگیجمنٹس ختم کر دے گا جو پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو متاثر کرتی ہے سر؟ دیکھیے گارنٹی تو سوائے اللہ تعالیٰ کا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کل کیا حالات ہو گئے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، ہم صرف ایک قیاس سرائیاں ہیں ہماری جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو طے ہے کہ اگر یہ جس طریقے سے ملک ابھی چل رہا ہے یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا آپ کا کام۔ بلاول صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ سسٹم چل نہیں رہا ہے آپ کی، چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے چاہے اکنامک سسٹم ہے۔ ابھی جس ابھی ستار صاحب بات کر رہے تھے کہ پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی اسمبلیاں توڑو، اب وہ اسمبلیاں توڑنے نہیں دے رہے ان کو، یہ ان کو بھی سمجھ نہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بھی ایک ضد پڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے اگلے سال ستمبر میں ہی اکتوبر میں ہی انتخابات کرانے ہیں۔ وہ بھائی کہیں صحیفہ آسمانی آیا ہوا ہے کہ آپ نے کیوں انتخاب کب کرانے ہیں۔ وہ جب وہ گھوڑے سے نیچے اتر جائیں گے، اور میں یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ بھائی بیسک ذمہ داری حکومت کے ملکی حالات کو بہتر کرنا۔ اب جو ہمارے سب سے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور اس پہ کسی کو شک رہا نہیں ہے اس بات میں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کیونکہ کل کو یہ الیکشن ہوں گے تو وہ حکومت میں آئیں گے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس حد تک سلائیڈ نہ ہونے دیں جہاں کل کو ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں جا کے۔ ان کا یہ مسائل حل کرنا بھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہو گئی جب وہ اتنے بڑے دعوے لے کے سامنے آ رہے ہیں سارے، تو ان کو بھی نہ کہیں اپنا ایک سٹانس میں تھوڑی نرمی پیدا کرنی ہوگی کہ ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ ان کو ایک دعوت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جائیے ہم اپریل مئی میں الیکشن کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ پہ ہے جہاں پہ پرلاس صاحب جو بات کر رہے تھے کہ شاید گارنٹی کے طور پہ کسی کو آنا پڑے یا بیٹھ کے بات چیت آپ خود کیجیے، معاملات خود طے کیجیے، لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے اس پہ پھر آپ کو قائم رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں کام رہیں گے تو اس پہ آپ کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو بیچ میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں نا۔ سر پھر اگر یہ معاملات ایسے طے ہو جائیں، بات چیت ہو۔ جنرل صاحب ایک پوائنٹ ذرا اپنا رائے دیجیے گا، باجوہ صاحب سے جنرل آصف منیر تک جو کمان تبدیلی ہے اس میں رول آف انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کس حد تک تبدیل ہوتا ہے یا تبدیل نہیں ہوتا سر؟ وہ ایز اٹ از رہتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر پریس کانفرنس میں ہر ملاقات میں پچھلے 6 مہینے یہ سنتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ نے جو ڈیسیجن لیا یہ کولیکٹیو ڈیسیجن ہے، سب کا ڈیسیجن ہے سر۔ دیکھیے اس میں تو جنرل آصف منیر اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، اس میں شامل ہوں گے فیصلے میں، ان کی بھی اپنی رائے ہوگی ایک، لیکن یہ بات آرمی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک طریقے کے سے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر انڈیویجول ٹو انڈیویجول سٹائل میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کے فیصلے ہیں وہ ایز اے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں آگے۔ بالکل سر، کیا بڑے چیلنجز ہوں گے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اگلے کچھ مہینوں میں سر؟
دیکھیے چیف آرمی اسٹاف کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا میں سوشل میڈیا پر پاکستان کی فوج کی اعلیٰ قیادت کو جس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, اس امیج کو بحال کرنا بہت ضروری ہے, کرٹیکل ہے. اور یہ کچھ جو ایک حصہ عوام کا کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے, جو اس سے ایک جو لنک ہے ہمارا, یا جو ایک کنیکشن ہے یا جو ایک بانڈ ہے فوج کا اور عوام کا آپس میں, اس میں جو ہے تھوڑا اگر دراڑ آئی بھی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے ود ان دی آرمی, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا پھر دیکھیے دہشت گردی کے چیلنج آپ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہو رہا ہے دوبارہ یہ, اور یہ 2 بڑے میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے 1 ہفتے کے اندر. آپ دیکھ لیجیے وہ لکی مروت ہو یا بلیڈی ہو, وہاں پہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ملٹری قیادت کے لیے, پاکستان کی ساری قیادت کے لیے. اور تیسرا آف کورس چیلنج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹلی انوالو کیے بغیر یہ جو لاک جام ہے ہمارا سیاسی, اس کو کیسے حل کیا جائے. اگر ہمارا سیاستدان خود حل کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ایک سائڈ پہ کھڑے رہ نہیں سکتے, وہ ان کو شامل ہونا پڑے گا. بہتر یہ ہوگا کہ بھئی جتنی جلدی ان کو بٹھا کے بات چیت کرا لیں, معاملات حل ہو جائیں, خود پیچھے ہٹ کے اپنا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. مظہر صاحب, اگر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیلنجز اور کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایڈ کر کے جواب ذرا پولیٹیکل جو ایک ضرورت ہے مسائل کو حل کرنے کی. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے فرمایا نا کہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا, انسٹیٹیوشن میرا خیال میں نے نہیں فرمایا سر, یہ باجوہ صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے, یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی, ٹھیک ہے, باجوہ صاحب نے واضح طور پہ کہا فرمایا کوئی انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو کہے کہ فلاں بندے کو وزیر اعلیٰ لگا دو, فلاں کو نہ لگاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ کھلی مداخلت. انہوں نے تو نہیں کہا سر, کب کہا انہوں نے وزیر اعلیٰ لگانے کا, کس کو کہا؟ نہیں, وہ ایک پارٹی کے چیئرمین بیان کرتے ہیں نا کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ کسی پراپرٹی والے کو لگا دیں سی ایم ایک بڑے صوبے کا. گزارش یہ ہے کہ میں ایک اور طرح سے مثال دیتا ہوں. لیکن انہوں نے مانی تو نہیں نا, اس کا مطلب ہے انوالومنٹ نہیں تھی. وہ کہتے تھے خان صاحب نہیں مانتے تو خان صاحب انڈیپینڈنٹ تھے. آپ نے خود کہہ دیا سر. میں سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں. ہمارے دوستوں نے بڑا کہا کہ مل کر بیٹھے. میں دیہاتی آدمی ہوں. ایک گاؤں میں آپ 15 بندے اکٹھے کریں, 15 میں سے 13 چور ہوں اور 2 بیچارے سچ بولنے والے یا ایماندار ہوں, تو میری بات سنیے کہ وہ 15 کی بات مانی جائے گی, 13 کی بات مانی جائے گی یا 2 کی بات مانی جائے گی. اور جب ستم یہ ہو کہ گاؤں کا نمبردار بھی ان 13 کے ساتھ ہو تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ جو مل کے بیٹھنے والا نا, یہ ستار چودھری صاحب نے اشارہ بھی کیا اس طرف, ایک ہاتھ میں آپ نے جوتا پکڑا ہوا ہے, دوسرے میں آپ کہتے ہیں آؤ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہو گے, کیوں نہیں بیٹھتے. اس طرح نہیں بیٹھتا کوئی بھی. یہی جو سوچ تھی اس نے پاکستان توڑ دیا تھا اس سوچ نے. اب میں ویری رائٹ جنرل صاحب, اس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا بیکاز آپ نے بلڈ کیا ہے سر یہ نیریٹو. آج دیکھیں جو اوپینین جنرل صاحب بات کر رہے ہیں وہی ہر ایک کی ہے. مطلب مسائل کا حل گفتگو سے ہوتا ہے, بات چیت سے ہوتا ہے. آپ متحمل نہیں ہو سکتے جو آپ کی معاشی صورتحال ہے, جو آپ کی پولیٹیکل صورتحال ہے, اور ان دونوں وجہ سے آپ کی سوشل سچویشن بھی کوئی اچھی نہیں رہی سر. تو جب ملک اس گرداب میں پھنسا ہو تو بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 تو چور ہیں بھائی, تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی, تو کیا کوئی وے فارورڈ نہیں ہوگا سر؟ مظہر صاحب دیکھیں یہی میں سر مظہر صاحب سے میرا صاحب سے اختلاف ہے. جنرل صاحب مظہر صاحب سے کامنٹ لے لوں اس پہ, اس کے بعد آپ رسپونڈ کیجئے. گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان 13 کے ساتھ گاؤں کا نمبردار بھی ملا ہو, اور جو مولوی صاحب ہیں, قاضی صاحب, وہ بھی ملے ہوئے. سر میں تھوڑا فارمولا مان لیا, وہ کیا وے فارورڈ کی ہے سر. اب گزارش یہ ہے کہ جب تک نمبردار کی سوچ نہیں بدلے گی اور قاضی کی سوچ نہیں بدلے گی, اور قاضی چور کو چور نہیں کہے گا اور نمبردار چور کو چور نہیں کہے گا, تو اس وقت تک نہیں بدل سکتا. اب اگر نئے آرمی چیف نے جنرل باجوہ کی پالیسی رکھی تو پھر تو حالات نہیں سدھریں گے, پھر تو ہمارا سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. جنرل صاحب فارمولا بہت آڈ ہے سر, بٹ پلیز میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کریں بیکاز آپ بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے سر. دیکھیے میں بھی دیہاتی آدمی ہوں بیسیکلی. جب پنچایت میں بیٹھتے ہیں نا تو پنچایت میں آنا پڑتا ہے سب کو. یہ گاؤں کا پیر پریشر ہوتا ہے جسے پنچایت سارے آ کے بیٹھنے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھ کے معاملات طے ہوتے ہیں. اور جو سرپنچ ہے, جو پنچایت دا وڈا جڑا ہوتا ہے نا, وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے, 4 پیچھے نال ادھر ڈنڈا لے کے بندے اور بھی کھڑے ہوتے ہیں, تے گل تدی ہوندی ہے. تے گل ویسے
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ख्याल मुझे इजाज़त दे रहे हैं। नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि डंडा एग्जिस्ट करता है सर, बात तो नंबरदार के डंडे की है, तेरा की भी नहीं है। जनरल साहब की हंसी जो है बहुत सारा जवाब हम सबको दे गई, साठी तरफों जवाब ही जे। एक ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च इख्तिताम पसीर हुआ, एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया था। सत्तार चौधरी साहब, क्या वो ऐलान असम्बली से निकलने का जो था वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेड है, क्या पॉसिबल है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके? जी यकीनन आज बल्कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि दिसंबर की कोई डेट उन्होंने दी है कि उस हवाले से वो उन्होंने असूली फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन वो कैसे निकलना है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा उसके ऊपर उन्होंने किया है। और वो मेरे ख़्याल में उनकी जो ये फ़ैसला है ये इस लिहाज से ठीक है कि वो ये चाहते हैं कि ये दोनों असम्बलियाँ वो बरतरफ़ करें और यहाँ फिर दोबारा इलेक्शन हो, और इन दोनों सूबों में जो हुकूमत बनेगी वो अगले 5 साल के लिए होगी। तो जब PTI अगर इन असम्बलियों से निकलती है, असम्बलियाँ बरतरफ़ करके, तो फिर यहाँ PTI की ही हुकूमत बनेगी, और उसके बाद चाहे ये साल बाद इलेक्शन करवा दें जनरल इलेक्शंस, तो उसमें फिर PTI को कैसे ये रोक सकते हैं। वेरी राइट। मदर साहब, इमरान खान साहब ने ऐसे ही जोश में असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे। आपकी नज़र में उन्होंने ये फ़ैसला जिस कॉन्टेक्स्ट में किया था वो कॉन्टेक्स्ट तो अचीव हमें तो ये लगता नहीं हुआ, हो सकता है आपकी राय कुछ और हो, तो उस पर भी रोशनी डाली जाएगा कि वो इस्तीफ़े दे के जो फ़ायदा खान साहब को मिला, क्या इन असम्बलियों से निकलने के बाद कोई फ़ायदा मिल पाएगा, ये वही सूरत हाल रहेगी कि सड़कों पर रहना? अच्छा जी, पहले तो आपके फ़ायदे की बात कर लें। उस वक़्त फ़ायदा इसलिए नहीं हो सका था कि उस वक़्त की जो अपोजिशन थी, जो बाद में हुकूमत में आई, उन्होंने स्पीकर अपना मुंतखब करा लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल ये है कि वहाँ स्पीकर है PTI का, वहाँ स्पीकर नहीं बदला जा सकता या नहीं जा रहा। तो जब तक स्पीकर है उनका तो वो इस्तीफ़े मंजूर करेगा और फ़ौरन मंजूर करेगा, और यकीनी बनाएगा इलेक्शन कमीशन से भी, नहीं तो पूछेगा, लेटर लिखेगा कि ये इस्तीफ़े हमने दिए हैं तो भैया आपने मंजूर क्यों नहीं किए। तो ज़ाहिर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब देखिए, एक अदारों को भी इमरान खान साहब ने सवालिया मोड़ पे खड़ा कर दिया है। सवालिया मोड़ ये है कि आपके 7 महीनों बाद इलेक्शन होने हैं, और अगर वो आज रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन करवाएंगे, फिर बाकी असम्बलियाँ किधर जाएंगी? बिल्कुल ठीक है। और पंजाब में तो खैर बिल्कुल ठीक है। मैं एक सेकंड आता हूँ, अफनानुल्लाह साहब है हमारे साथ PMLN से। अफनान साहब, इमरान खान साहब अगर इस्तीफा दें पंजाब असम्बली से खास तौर पे, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खास तौर पे? सर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो पंजाब असम्बली से इस्तीफा है वो एक मफरूज़ा है मेरा ख्याल है अभी तक। ये इसके ऊपर बहुत दफ़ा इन्होंने पहले भी बात की है। ये अगर ये वाकई सीरियस होते हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके ऊपर मतलब कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई एफर्ट करनी पड़ती है। ये तो परवेज इलाही साहब को कहे और वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मतलब ये तो कोई ऐसा वो नहीं है ना कि मतलब इसमें आपने 5000 बंदों को कन्विंस करना है। तो इसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी कहानी का मतलब ये है कि ये खुद भी नहीं चाहते ये पंजाब, और मोस्ट प्रॉब्ली हमने भी अब जमा करा देना है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी। तो अगर ये करना होता तो पहले कर देते, अब नहीं किया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करा देंगे तो फैसी नहीं होगा। तो और पख्तूनख्वा का आपको पता है कि उन्होंने कह दिया लोगों ने कि अगर पंजाब की असेंबली टूटती है तो हमारी तोड़ने का फायदा है, वरना तो तोड़ने का फायदा ही कोई नहीं है। तो वो वाला मामला भी उधर हो गया। तो अब देखते हैं। मैं इमरान खान साहब की बातों को इतना वजन इसलिए नहीं देता क्योंकि वो खुद बार बार कहते हैं कि मैं यूटर्न ले लेगा, मैं यूटर्न ले लेके वज़ीर आज़म बन गया हूँ। तो उनके कहने से तो कुछ नहीं होता, अगर कुछ करते हैं तो फिर उसके बात किया। बिल्कुल सही है। मदर साहब, ये अफनान साहब बात कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल मूव तो है जो ऐलान वो कर गए, लेकिन अगर वो उस मूव में इतना दमखम होता तो कहीं हुकूमत वक्त या जो उन मुख्तलिफ असम्बली में अपोजिशन है पाकिस्तान PMLN जो है पंजाब में, उनको तो फ़र्क पड़ा। दे आर वेरी रिलैक्स सर, वो तो अपनी हुकूमत की जोड़ तोड़ में। गुजारिश ये है, एक तो अफनान साहब को ये इल्म होना चाहिए कि जब इजलास हो रहा हो तो फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हो सकती। इस वक्त दोनों असम्बलियों के इजलास चल रहे हैं। अच्छा, गवर्नर रूल लगाने की भी 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई
کہ کون سی سچویشن ہونی چاہیے تو پھر لگے گا. اب وہ ریلیکس تو اس لیے ہیں بلکہ یہ تو اپنی پارٹی کے کچھ بندوں کو ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہاں ایک بات میں کروں گا کہ پرویز الہی صاحب چونکہ کاف لیگ کے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار جب نیا الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی جیت کے آ جائے گی تو مجھے کس نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے, اور پھر اپنے فائدے کے لیے کہ میری سی ایم شپ 6 مہینے یا 4 مہینے اور چل جائے, وہ سوچ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو ان کا پولیٹیکل کیریئر دفن ہو جائے گا, کیونکہ پاپولر ویو ان کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی تو ہے نا سر ٹھیک پرویز ہے. الہی صاحب کی. نہیں وہ جس طرح جیتے جی, لاسٹ ٹائم بھی وہ اتحادی بن کے جیتے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی دونوں نے برملا یہ کہا ہے کہ ہمیں تو جس دن خان صاحب کہیں گے ہم استعفیٰ دے دیں گے. ہماری تو وہ تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو امانت ہے ان کی. ویری رائٹ. عفنان صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر نہیں بھی مانتے فرض کر لیں, کیونکہ بہت لمبا مارچ لے کے وہ آئے اور پنڈی بیٹھ کے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی, اگر تھوڑا سا وزن دے دیں کہ وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, استعفے دے دیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے یا کے پی کے اسمبلی سے, آپ وفاق میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی آپ کے پاس میجورٹی ہے, تو کہیں نہیں پریشر تو بطور گورنمنٹ آپ کے اوپر آئے گا سر. دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہمیں بنانی پڑے گی, وہ ہم بنا لیں گے, وہ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے بھائی نے بات کی مظہر برلاس صاحب نے ساتھ مظہر برلاس صاحب نے بات کی, جو اگر سیشن چل رہا ہو تو اسمبلیاں اپنا پرویز الہی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے پھر بھی اس کے اندر, اور جب سیشن چل رہا ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جمع ہو سکتا ہے. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. یہ کہیں پہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اسمبلیاں چل رہی ہو تو آپ جو ہے وہ اسمبلی توڑ نہیں سکتے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع نہیں ہو سکتے. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بڑی سمپل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آدھے سے زیادہ ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے نہیں. ہم کیونکہ نظر ہے ہمارے ایم پی ایز 179 ہے, اگر کاف لیگ کے ملا لیں تو دیٹ از 189. تو ہم 189 جو ہے وہ اگر ہم نے مینیج کر لیے تو ہم گورنمنٹ 186 پہ بن جاتی ہے. تو ون وے اور دی ادر ہم اس چیز کو مینیج کر لیں گے. جہاں پہ کہیں پہ اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی, اپنا وہ استعفیٰ آئیں گے, اگر استعفے آئے تو وہاں پہ ہم الیکشن کرا دیں گے. ویسے پولیٹیکل ورکر کوئی بھی ہو وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک سال کے اندر 2 الیکشن لڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے, بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ کچھ مہینے کے لیے اسمبلی رہے اور پھر دوبارہ سے الیکشن لڑنا پڑے. تو ان کو اپنے جو رینکس ہیں ان میں بھی پرابلم آئے گی بہت سویر جب یہ اگر یہ استعفیٰ والے آپشن کی طرف جائیں گے. بالکل سر. اسٹار چوائس اب استعفوں والے آپشن میں کتنا دم خم ہے سر آپ کے خیال؟ دیکھیں استعفوں کی آپشن تو بہت پیچیدہ معاملہ ہے. میرا خیال ہے وہ استعفوں والی آپشن کی طرف نہیں جائیں گے, وہ اسمبلی برطرف کریں گے, کیونکہ اگر تو استعفے دیتے ہیں تو اوبیسلی ضمنی الیکشن ہوگا جس میں وہ نہیں آئیں گے, وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو استعفے دے چکے ہیں. جیسے قومی اسمبلی کے انہوں نے استعفے دیے. یہ میں ایک عفنان صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں, بلاول صاحب بھی بڑی یہ بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دے کے نکل آئی ہے. استعفے کون نہیں منظور کر رہا؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ استعفے منظور نہ ہو. انہوں نے تو استعفے دے دیے. اس معاملے کے اوپر اگر اسمبلی برطرف ہوتی ہے تو پھر وہ عام انتخابات والی بات نہیں ہے, پھر تو یہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا اور اگلے 5 سال کے لیے جنرل اس اسمبلی کا جنرل الیکشن ہوگا اور اگلے 5 سال کے لیے ہوگا. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, یہ کیوں نہیں چاہتے ملک میں استحکام؟ ملک میں استحکام کس طریقے سے آئے گا کہ ابھی الیکشن ہو جائیں, ابھی اوبیسلی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے گی, جس کی بھی حکومت آئے گی وہ حکومت کرے گا. صاحب ان کے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال تو پورا کریں گے نا, وہ کیوں چاہیں گے؟ دیکھیں مینڈیٹ اس کو آپ یہ دیکھیں 125 والا 150 والا سڑکوں پہ ہو اور 85 والا وزیر اعظم, اس کو آپ مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے. نہیں دیکھیں سچویشن بنائی گئی نا. ابھی جیسے میں بتاتا ہوں, جاوید لطیف صاحب نے کہا جی کہ عمران خان ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ان باتوں کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. ابھی میں کہہ رہا ہوں آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم گورنر آج بھی لگا سکتے ہیں, ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ جی اس کو آگے لے جائیں 1 سال کے لیے. کیوں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پالیٹکس کر رہے ہیں نا. اوبیسلی ان کے بھی آپشنز ہیں, ان کے پاس بھی آپشنز بھاگ رہے ہیں, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے ایک ہفتہ پہلے پی ایم ایل این کے ایک ایم این اے کے جلسے میں نواز شریف چور کے نعرے لگے ہیں اکاڑا میں. وہ تو عمران خان صاحب کے وہاں اس کے لیے لگے. بریک پہ جا رہا ہوں, مظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ذرا ہم عفنان صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. مظہر برلا صاحب, آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ خائف ہیں, کروانا نہیں چاہتے سر, کیوں؟ وہ اس لیے جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو ضمنی الیکشن کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے, اور انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کہا بڑی کراؤڈ پلر ہیں, آگے جی انہوں نے بڑے جلسے کیے. پھر اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت بھی تھی, پھر جو طاقتور لوگ ہیں ان کی بھی ان کو ہمدردیاں تھیں, پھر 13-14 جماعتیں بھی اکٹھی تھیں, سول انتظامیہ بھی تھی, اس کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے. تو انہوں نے حساب یہ لگایا کہ اچھا چلو اب نیشنل اسمبلی دیکھتے ہیں. تو نیشنل اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوا. تو پھر یہ سمجھے کہ بھائی اب ہم الیکشن سے بھاگیں جتنا بھاگ سکیں. اور میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کوشش تھی کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے. کس کی کوشش تھی؟ میاں نواز شریف کی یہ کوشش تھی کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے کسی طریقے نہیں سے. سر, شہباز شریف تو وہ حالات آگے سمری اور چلے جائیں. مشورے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن کوشش یہ تھی. اچھا کچھ اور لوگوں کی بھی کوشش تھی, انہوں نے بھی کہا کہ آگ لگائیں, آگ لگائیے تاکہ کوئی واردات ایسی ہو جائے کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے. لیکن سر ایک کریڈٹ تو دیں, نواز تو شریف نے اپنی یہ مرضی کا جو- چیف تو لگوایا نا سر. لوگوں کا ماننا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو میرٹ فالو ہوا ہے پہلے نمبر پہ لگایا گیا, نواز شریف صاحب کی نہیں مرضی. یہ تو آپ کہتے ہیں نا, میں تو نہیں, نہیں لوگ مانتا. کہتے ہیں سر, لوگوں کا perception لوگ ہے. کہتے رہے جی, میں تو نہیں کہتا, میں تو سمجھتا ہوں عمران خان کی مرضی سے لگا. نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کس کی مرضی سے لگا. وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں, بس ٹھیک ہے. انہوں نے سارے جرنیل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جو اوپر آتے ہیں, دیکھیے چھن کے آتے ہیں. ان کو کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ بلاول بھٹو کی طرح چیئرمین بن جائے یا مریم نواز کی طرح سینئر نائب صدر بن جائے. جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں وہ پیریڈ کے ساتھ آتے ہیں, وہ تجربے کے ساتھ آگے آتے ہیں, امتحانات پاس کر کے چاہتے آتے تھے ہیں. ماشاء اللہ لگے, ان کی تو اپنی حکومت ہے سر. وہ میرا خیال ہے چاہتے تھے کہ بھائی جو پاپولر ووٹ ہے اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور اب بھی یہ ان کی کوشش ہے. دیکھیے وہ مولانا فضل الرحمان نے ایک تجویز دی تھی نا کہ جی ہم چاہتے ہیں اسمبلی 1 سال اور آگے چلے جائیں. وہ تجویز اس لیے دی جا رہی ہے کہ جناب والا ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. اگر 14-15 پارٹیاں مقابلہ نہیں کر سکتی, اکیلی کیسے کرے گی؟ تو یہ تو سوال ہے ان کے سامنے کھڑا, مولانا صاحب کے بھی, آصف زرداری کے بھی, اور میاں نواز شریف کے بھی. اور یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا اس نے ان کی رہی صحیح کسر بھی نکال دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اس لیے, ورنہ ان کا تو ایجنڈا یہ تھا پہلے کہ الیکشن کرواؤ. یہ تو لانگ مارچ کر رہے تھے, مولانا صاحب نے 2 دفعہ مارچ کیا, بلاول نے کیا. اور یہ جو مہنگائی مارچ ان کی پارٹی کے لوگ کرتے تھے, وہ بچے جو لیڈر تھے حمزہ اور مریم, کہ جی مہنگائی مارچ کر رہے ہیں. تو مہنگائی مارچ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پیٹرول کتنا مہنگا ہے, گیس کتنی مہنگی ہے, بجلی کتنی مہنگی ہے, آٹا کتنا مہنگا ہے, چیزیں کتنی مہنگی ہیں, اور ملک کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ معاشی کشتی ہماری بھنور میں ہے, ہچکولے کھا رہی ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ملک کب ڈیفالٹ کر جائے. ستار چوہدری صاحب, بڑھتے معاشی مسائل اور یہ جو صورتحال نقشہ جو کھینچا ہے مظہر صاحب نے, یہ سال کا الیکشن 3 سال بھی ڈیلے کر دو تو پھر بھی فرق تو نہیں پڑتا نا خان صاحب. مجھے لگتا ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی اور ان کا گراف ڈیمیج ہوتا رہے گا سر. یہ بات ان کی مظہر صاحب کی میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ جو صرف پی ایم ایل این نہیں, موجودہ حکومت میں جو اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کم از کم 2023 اکتوبر نومبر تک الیکشن ہوں, بلکہ ان کی کوشش ہے کہ اس کو 1 سال 1.5 سال کے لیے آگے بڑھا دیا جائے مدت کو. اسی لیے وہ فائنینشلی کچھ کر بھی نہیں رہے, یعنی انٹینشنلی وہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف معاشی طور پر وہ لا رہے ہیں. آپ دیکھیں تجربہ کار لائے گئے تھے اس وقت عمران خان کی جب حکومت تھی, تو جب گئی ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی. عالمی مارکیٹ میں آج تیل کی قیمتیں دیکھ لیں, انہوں نے قیمت کم نہیں کی. تو یہ سارے ان کے سٹیپس آپ دیکھ لیں. الیکشن کمیشن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے, کیونکہ وہاں بھی وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ تمام 14-15 گروپ ہیں. ستار صاحب سچویشن بدل تو نہیں رہی نا سر, سال پورا یہی رہے گی, 2 سال بھی یہی رہے گی. ان کی کوشش ہی ہے کہ اس دوران میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز تو ہیں, تو اس کو درمیان میں سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے. یعنی اب ووٹ سے تو آبویسلی وہ نہیں ہرا سکتے, اور وہ ان کو کلیئر ہو گئی چیزیں کہ جب ساری طاقت بھی لگا لی, ریاستی طاقت بھی لگا لی,
اداروں کی ہمدردیاں بھی لے لیں، سب کچھ لے لیا، اس کے باوجود تمام جماعتیں مل کے اس کو نہیں ہرا سکیں، تو 6 ماہ بعد کیا لوگوں کی رائے بدل جائے گی؟ بالکل نہیں بدلے گی. یہ اکتوبر میں بھی کروائیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. اور میری اطلاع ہے کہ نواز شریف نے ایک سروے کروایا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پنجاب میں اس کے پاس ایم این اے کی کتنی سیٹیں آئیں گی، جس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کو جتنا آپ لنگوا کھینچ سکتے ہیں کھینچیں گے. اور عمران خان اوبویسلی اس سچویشن پر ریئیکٹ کرے گا اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں ملک میں کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسے حالات خود چاہتے ہیں اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور یہ ساری چیزیں. اور ملبہ سارا اس کے اوپر آئے گا پی ایم ایل این کے اوپر. مظہر صاحب ایک ہوتا ہے ہم جو خان صاحب کا نیریٹو بہت بہت اسٹرانگ ہے، پبلک اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. یہ لوگ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں اب تک تو ناکام رہے. آپ کہتے ہیں الیکشن لیٹ ہوں گے، ایکسٹینڈ ہو جائے گا. جو کام یہ 7 مہینوں میں نہیں کر سکے وہ 17 مہینوں میں بھی ان سے نہیں ہوگا. اور دوسری طرف خان صاحب کا بھی جو رویہ ہے وہ بڑا سلو ہے، بڑا سلو اینڈ اسٹڈی جا رہا ہے سر. وہ اگریسو نہیں رہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں. جو بھی ڈیسیژن انہوں نے دیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، وہ ایک دن کا کام تھا جو 20 دسمبر تک فیصلہ ہوگا. 20 دسمبر تک کہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. مطلب اس کو پھر لٹکا رہے ہیں مارچ تک. نہیں، جس دن انہوں نے اناؤنس کیا ساتھ ہی انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ ہم مشاورت کریں گے. اسے ٹائم گین ہو گیا نا مظہر صاحب. گزارش یہ ہے سر کہ سیاست میں ٹائم ہی تو اہم ہوتا ہے. کس ٹائم کیا کرنا ہے، یہی تو سارا کھیل ہے سیاست. سر ٹینیور ختم ہو رہے ہیں، 5 سال پورے ہو رہے ہیں، کدوں ٹائم آیا ہی نہیں سر خان میری صاحب. گزارش سر اگر دیکھیے عمران خان کے پاس اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا بیس کیمپ ہے ان کے، اگر ان کی حکومتیں وہاں نہ ہوں تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہوں. تو یہ باتیں انہیں سوچنا ہوں گی اور سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. ان کی قیادت جو ہے باقی پارٹی رہنما، ظاہر ہے اکیلے عمران خان تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ باقیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا وقت بہتر رہے گا، کب الیکشن کمیشن کا امتحان شروع ہوگا، کب سپریم کورٹ. سر کیا خان صاحب پرسنلی چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بات؟ خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے. خان صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس ملک سے بہت ہمدردی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ روز بروز پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال جس کی طرف استاد چودھری صاحب نے اشارہ کیا، یقین کیجئے کہ ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہم روز بروز دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اور خان صاحب بضد ہے نا سر. ہمیں مظہر صاحب تھوڑا کریڈٹ تو دے دیں شہباز شریف کو بھی. جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے 18 اگست تھا شاید وہ ڈیٹ 2018 سر یا 17 اگست تھا، تو اس دن نواز شریف جو اس وقت اپوزیشن تھے، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں. وہ تو تب سے کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب بضد ہیں کہ میں نے نہیں کرنی کیونکہ تم چور ہو. نہیں وہ 3.5 سال میں چور نہیں ثابت کر سکے. چارٹر سبحان اللہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. گزارش یہ ہے وہ تو سارے کیسز ختم کرنے کی بات تھی. اب تو انہوں نے بڑا سرٹیفائڈ کر دیا نا کام کہ 49 کروڑ چوری کر لو ایک دفعہ، اگلی بار پھر 49 کروڑ کر لینا. 50 کروڑ تو کیا نہیں. اور پھر دوسری جو چیز کہ اپنے بیوی بچوں کے نام اور اپنے رشتہ داروں کے نام لگوا لو، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. اس ملک میں سب سے بڑا ظلم عدنان صاحب یہ ہوا ہے کہ اس حکومت نے چوری اور کرپشن کو جائز قرار دے دیا ہے. اس سے بڑا ظلم اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ 50 کروڑ تک کی چوری کر لو، ڈاکہ مار لو، کوئی نہیں پوچھے گا. بیوی کے نام جو مرضی لگوا لو، بیٹیوں کے نام لگا لو، بیٹوں کے نام لگا لو، کزنوں کے، بھائیوں کے، ان کا ٹریل منی ٹریل تو نہیں روکا نا. ان کا ٹریل منی ٹریل آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جس کی بیوی کا نام ہے اس کو ایف بی آر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے. بہت اچھے آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے اینکر ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو ادھر بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ جو افسر ثابت نہیں کرے گا 5 سال جیل جائے گا اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا. اور آپ کے ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراف بھی کر لے کہ یہ کپ میرا ہے تو ثابت آپ کو کرنا ہوگا. ثابت ہمیں ہی کرنا ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.